ایک وقت کی بات ہے، لاہور کے ایک پوش علاقے میں ایک مالکن رہتی تھی۔ اس کا نام تھا شائستہ بیگم۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا مگر عقل چھوٹی تھی۔ شائستہ بیگم کو دکھاوا، فیشن کرنا اور دوسروں کے سامنے خود کو امیر ظاہر کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر ہفتے نئی نوکرانی رکھتی تھی، مگر کوئی بھی نوکرانی ایک ہفتہ بھی نہ ٹھہرتی تھی۔ ایک دن ایک دبلی پتلی چمکدار آنکھوں والی لڑکی شائستہ کے دروازے پر آئی۔ اس کا نام تھا فرزانہ۔ وہ بولی، بیگم صاحبہ، میں بہت محنتی ہوں، پچھلے گھر والوں نے تو میرے ہاتھوں کے کھانے کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ شائستہ بیگم نے فوراً کہا، بس یہی تو مجھے چاہیے تھی، کل سے کام پر آ جانا، تنخواہ 10,000 ملے گی، اور اگر دل لگا کر کام کیا تو بونس بھی ملے گا۔ اگلے دن فرزانہ آئی، لیکن اس کے انداز میں ایک الگ ہی چالاکی تھی۔ صبح آتی وہ چائے بناتی، پھر کہتی، بیگم صاحبہ، میں ذرا کپڑے دھونے جا رہی ہوں، اور پچھلے صحن میں جا کر موبائل نکال لیتی۔ کبھی فون پر ڈرامے دیکھتی، کبھی ویڈیوز، اور کبھی گپ شپ لگاتی۔ جب شائستہ بیگم پوچھتی کہ فرزانہ، اتنی دیر کیوں لگ گئی، وہ فوراً بولتی، بیگم صاحبہ، صابن ختم ہو گیا تھا، بازار جا کر لانا پڑا۔ آہستہ آہستہ فرزانہ نے پورے گھر پر قبضہ کر لیا۔ شائستہ بیگم کے کپڑے وہ اپنی مرضی سے پریس کرتی، کھانے میں مصالحہ کم زیادہ کرتی، مگر ہر غلطی پر ایسا جملہ مارتی کہ بیگم خاموش ہو جاتی۔ وہ کہتی، بیگم صاحبہ، میں تو دل سے خدمت کرتی ہوں، لیکن اگر پسند نہیں تو میں کل سے نہ آؤں گی۔ بس یہی سن کر بے وقوف بیگم گھبرا جاتی، نہیں نہیں، تم ضرور آنا، تمہارے بغیر میرا گھر تو اندھیرا لگے گا۔ اب وہ دن آ گیا جب نوکرانی اصل کمال دکھانے والی تھی۔ ایک دن بیگم صاحبہ نے الماری کھولی تو ان کے قیمتی کانٹے، ہار اور کنگن غائب تھے۔ بیگم کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ارے میری سونے کی چوڑیاں کہاں گئیں؟ وہ چلائیں۔ فرزانہ کچن سے نکلی اور بولی، بیگم صاحبہ، میں نے تو کل ہی صفائی کی تھی، شاید کسی نے چوری کر لی ہوں گی۔ بیگم صاحبہ نے فوراً کہا، تمہارے بعد کوئی گھر میں نہیں آیا، کہیں تم نے تو۔ فرزانہ نے اتنی معصومیت سے رونا شروع کیا کہ شائستہ بیگم پگھل گئیں اور بولی، ارے نہیں نہیں، میں تو بس پوچھ رہی تھی، تم اتنی شریف لڑکی ہو، مجھے تم پر شک نہیں ہو سکتا۔ اسی رات جب بیگم صاحبہ سو گئیں تو فرزانہ نے آہستگی سے بیگم کی دراز کھولی، ایک چھوٹا سا بکسے اٹھایا اور اسے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ وہ جانے لگی تو سامنے والے گھر کے چوکیدار نے اسے دیکھ لیا۔ اگلی صبح چوکیدار نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ بولا، بیگم صاحبہ، رات ایک لڑکی آپ کے گھر سے بکسا لے کر جا رہی تھی، میں نے سمجھا شاید اپنے بھیجا ہو۔ بیگم صاحبہ چونک گئیں، کون لڑکی؟ چوکیدار بولا، وہی جو روز آتی ہے، فرزانہ۔ فوراً پولیس بلائی گئی۔ پولیس آئی تو فرزانہ رونے لگی، بیگم صاحبہ، یہ سب جھوٹ ہے، کسی نے مجھ پر الزام لگا دیا ہے۔ پولیس نے کہا، چلو یہ سب باتیں تھانے میں ہوں گی۔ جب تلاشی لی گئی تو اس کے دوپٹے میں وہی بکسے ملا جس میں بیگم کے زیور تھے۔ بیگم صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرزانہ، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میں تو تم پر بھروسہ کرتی تھی۔ فرزانہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور بولی، بیگم صاحبہ، میں غریب تھی، لیکن اب کی آسانی نے مجھے چور بنا دیا۔ آپ نے مجھے کبھی چوری کرنے پر پکڑا ہی نہیں، میں نے سوچا جب سب کچھ اتنا آسان ہے تو تھوڑا لالچ کیوں نہ کر لوں۔ پولیس فرزانہ کو اپنے ساتھ تھانے لے گئی اور شائستہ بیگم گمسم بیٹھی رہ گئیں۔ اس دن انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ بیجا اعتماد اور لاپرواہی بھی جرم ہے۔ چند دن بعد بیگم نے ایک نئی نوکرانی رکھ لی، مگر اس بار انہوں نے خود بھی سب کاموں پر نظر رکھی۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ انسان کی بھلائی کے ساتھ احتیاط بھی ضروری ہے۔ اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اندھا اعتماد ہمیشہ نقصان دیتا ہے، چالاکی وقتی فائدہ دیتی ہے
مگر انجام رسوائی ہوتا ہے۔ بیوقوفی بھی ایک کمزوری ہے جو دوسروں کو موقع دیتی ہے۔ ایمانداری اور عقل ساتھ چلیں تو زندگی محفوظ رہتی ہے۔